مدرسوں میں ہمارے علماء اکثر و بیشتر نعرہ لگاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر یہاں پر ایک بات اور بتا دیتا ہوں، یاد رکھو اچھی طرح سے، ہمیں اچھی طرح سے اپنے ذہن کے ہاتھ لے کے آنے والی بات سے نہ فکر لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ قسم خدا کی نہ ہی تو ہم کو امریکی چائے کی ضرورت ہے، نہ ہی تو ہم کو جاپانی چائے کی ضرورت ہے، نہ ہی تو ہم کو جرمنی چائے کی ضرورت ہے، نہ ہی تو ہم کو برطانوی چائے کی ضرورت ہے۔ قسم خدا کی یاد رکھے، نہ تو سہارنپور کا سایہ ہمیں چاہیے، نہ دیوبند کا سایہ ہمیں چاہیے، نہ نگرا کا سایہ ہمیں چاہیے، ہم وہ ہیں جو پرہی کی سائے میں رہنے والے ہیں۔ بے شک ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج میں ایک بات آپ کے ذہن میں اتار دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو حضرات گرامی، حضور اظہری میاں جی نے ہم تاج الشریعہ بے شک ہے، بے شک، دنیا میں ان کی شہرت ہے کہ نہیں ہے؟ حق ہے، حق ہے۔ دنیا کا ہندوستان کا بچہ یعنی ہر سنی اور بچہ تاج الشریعہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ میں شیخ نے کر گیا کہ ہندوستان میں ایک سے ایک عالم ہے، مگر اتنی شہرت نہیں ہے جتنی شہرت حضور تاج الشریعہ کی ہے۔ قسم خدا کی مہاراشٹر کی گلی گلی میں دیکھے تو تاج الشریعہ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ بے شک ہے، حق ہے، حق۔ یوپی کی گلیوں میں دیکھے تو تاج الشریعہ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ بھارت کی ہر صوبے میں دیکھو، ہر جگہ پر دیکھو حضور تاج الشریعہ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ میں سوچنے پر گیا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مہاراشٹر میں حضور تاج الشریعہ کا ڈنکا ہے، یوپی میں دیکھو تو یہی کا ڈنکا بج رہا ہے، یا بہار اور بنگال میں دیکھو تو ڈنکا بج رہا ہے، آندھرا میں دیکھو تو ڈنکا بج رہا ہے، کرناٹک اور کیرلا میں دیکھو تو یہی حال ہے، آسام اور گجرات میں دیکھو تو حضور تاج الشریعہ کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ایمان نے جواب دیا، اے محب القادری، تجھے معلوم نہیں ہے کہ حضور تاج الشریعہ کا ڈنکا پوری دنیا میں کیوں بج رہا ہے؟ اس لیے بج رہا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے محبت فرماتا ہے تو اس محبت کو آسمان کی بلندیوں پر فرشتوں میں تسلیم فرما دیتا ہے۔ یہ ہے وہ محبت کو فرشتے دنیا میں تسلیم فرما دیتے ہیں، اس سے ان کی شہرت کا درجہ بدلنے لگتا ہے۔ زندہ آباد، اس کو محبت ہے، اس کو محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، زندہ آباد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے یا رسول اللہ۔ ایمان و عقیدے کی جستان نے جواب دیا ہے کہ اے محب القادری، ارے ہمارے حضور تاج الشریعہ وہ ہے، وہ تاج الشریعہ ہے جسے خدا محبت فرماتا ہے، ارے جب خدا محبت فرماتا ہے تو اس کے سارے بندے اسے محبت کر لینے سے۔ مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ آباد، علماء اہل سنت، زندہ آباد، علم کا دریا، علم کا دریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اور بتاؤں، بریلی وہ سرزمین ہے جہاں وقت کا حاکم بھی ہو گدا بن کر آتا ہے، وقت کا سلطان ہو تو گدا بھکاری بن کر آتا ہے۔ میں آج ایک بات یہ بتانا چاہوں گا، آخر وہ کون سی بات تھی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نمرود کی پھڑکتی ہوئی آگ میں کودا تھا؟ وہ کون سا جذبہ تھا جو حضرت ابراہیم نارے نمرود میں تشریف لائے تھے؟ کیا حضرت ابراہیم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نارے نمرود کی پھڑکتی ہوئی آگ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس میں جائیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ کیا نہیں انہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا، مگر ان کے سینے میں اس کے خدا جذبہ پیدا تھا۔ اسی طریقے سے میں پوچھنا چاہوں گا، 313 فضلی صحابیوں سے پوچھنا چاہوں گا، صحابیوں کیا بات
بات ہے، جبکہ آپ کو معلوم تھا ہمارے مقابلے میں 3 گنا زیادہ دشمن ہے، پھر ان کے مقابلے میں آنے کے لیے ٹوٹی پھوٹی تلوار اور کند خنجر لے کر آئیں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ لیکن اس کی جو ہے پرواہ نہیں کیا، اور ہزاروں کے مقابلے میں برسر پیکار ہو جاتے ہیں۔ میں سوچنے پڑ گیا کہ وہ کون سا جذبہ تھا کہ امام احمد ابن حنبل نے اور تمام سہولتیں کو ٹھیکر مار کے جیل کی کوٹھریوں میں جاتے ہیں۔ آخر میں کون سا جذبہ تھا کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان بھی جیل کی کوٹھری کو پسند کر لیتے ہیں مگر مراج کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ آخر وہ کون سا جذبہ تھا کہ امام احمد ابن حنبل بھی جیل میں جا رہے ہیں، امام ابو حنیفہ جیل میں جا رہے ہیں۔ میں سوچنے پڑ گیا کہ حسین کری امام حسین نے کے اندر وہ کون سا جذبہ تھا کہ نانا جان کا آباد کیا ہوا شہر اور خود جواز کی جاتے پھیر کے اور جو ہے 22,000 کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ آخر میں کون سا جذبہ تھا؟ جب ہم نے جو ہے اس پر غور و فکر کیا تو پتا یہ چلا ہے امام حسین سے سیروں میں نانا کی محبت لیے ہوئے تھے، باقی سے تیرا بدری صحابت ہے، پیارے رسول کی محبت کو لیے ہوئے ہزاروں کے مقابلے میں آ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے عرض کرنا چاہوں گا جتنی یونیورسٹی نے کچھ کیا دنیا سے گزرے ہیں، قسم سے باقی وہ تلواروں کو نہیں دیکھا ہے، جھنکاروں کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ وہ میدان عمل میں بڑے پیکار ہوتے ہیں۔ تو ایمان نے جواب دیا ہے تجھے معلوم ہے کہ بریلی انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، یہی وجہ ہے نقش مارا اور جب حضور تاج الشریعہ سے ملنے کی اجازت چاہی تھی تو مان مصلحتوں کو ٹھوکر مار کے فرما دیا تھا میں فقیر آدمی ہوں، میں نقش مارا کو ملنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہمارے ادھر میاں نے نہ مل کر کے پوری دنیا اس لیے کے سر کو بلند کر کے یہ بتا دیا ہے نبی کا دیوانہ بادشاہ کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ کو دیکھتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت تاج الشریعہ محب العلماء خطیب مراکبہ زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک بات اور عرض کروں گا، وہ وقت وہ لمحات کو بھی آپ دیکھ لیجیے، ہمارے یہ صدر صاحب کو معلوم ہے اور ایسے ہی ہمارے تمام بزرگوں کو معلوم ہے، جس ہندوستان کی سب سے طاقتور اور مضبوط ترین وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ایمرجنسی نافذ کیا تھا اور لوگوں کی نسل کاٹی جا رہی تھی۔ قسم خدا کی دارالعلوم دیوبند کے مفتی قاری طیب نے نسوں کو کاٹنے کی اجازت دیا تھا، جواز کا فتویٰ دیا تھا کہ نسبندی کرانا بالکل جائز ہے، نسبندی کرانا بالکل جائز ہے۔ مدعا حاکم وقت کا حوصلہ بلند ہوا تھا، ایسی صورت میں قسم خدا کی بریلی کی دھرتی پر بریلی کی سرزمین پر ایسی آتا ہے، سرکار حضور مفتی اعظم جی نے فرمایا یہ قطعی جائز نہیں ہے، ہمارے قرآن نے حرام کہا ہے، ماننے والے بھی حرام ہی کہنے والے ہیں۔ اب غور کریے گا، ایسی نے بہت زور ڈالا تھا کہ حاکم وقت کا مسز اندرا گاندھی کا حکم احتیاط اجازت دے دے اور فتویٰ جواز کر دے دے کہ جائز ہے، مگر ایک بریلی کا پورے ہندوستان میں ایک میرے مفتی اعظم کا جلوہ چمک رہا تھا، آپ نے فرما دیا کہ نسبندی بالکل حرام ہے، حرام ہے، ایسے بندیے بہا دیے اور ایک تمہارے اوپر ہمارے مفتی اعظم کا احسان ہے کہ ان کو بھی خطیب ہونے سے ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ خطی ہونے سے بچا لیا ورنہ سارے سے بندی خطی ہو گئے ہوتے۔ بے شک بے شک۔
سارے دیوبندی کھسی ہو گئے ہوتے. یہ ہمارے حضور مفتی اعظم علی رحمہ کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے کھسی ہونے سے سب کو بتا دیا.